آیت نمبر 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ ملک کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ان آیات میں اگرچہ خطاب عام ہے جس میں اہل کتاب، مشرکین عرب اور مسلمان سب شامل ہیں، تاہم ربط موضوع کے لحاظ سے بالخصوص یہ خطاب یہود اور کفار سے ہے، جو جنگ خندق کے موقع پر یوں کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اپنے بچاؤ کی خاطر خندق کھود رہے ہیں اور نہ کچھ کھانے کو پاس موجود ہے اور نہ کوئی اسلحہ جنگ ہے، لیکن کیسو کسرا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہود اور کفار کی اس مذاق اڑانے کا جواب اس جامعہ قسم کی دعا میں دیا گیا کہ عزت اور ذلت اور اقتدار سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت پہ ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ آج جو حاکم ہے کل محکوم بن جائیں گے، اور آج جو شہنشاہ ہیں وہ کل گدھا بھی بن سکتے ہیں، جو کمزور ہے وہ طاقتور بن جائے گا۔ بھلا جو ہستی مردے کو زندہ سے اور زندے کو مردے سے نکال سکتی ہے، وہ محتاج کو امیر اور امیر کو محتاج کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی تعظیم کرنے اور اس کا شکر بجا لانے اور اسے اپنے تمام کام سونپنے اور اس کی ذات پر پورا بھروسہ کا اظہار کرنے کے لیے ان الفاظ میں اس کی اعلیٰ صفات بیان کیجیے جو ہمیں آیتیں ابھی ہم نے پڑھی، یعنی اے اللہ تو مالک الملک ہے، تیری ملکیت میں تمام ملک ہے، جسے تو چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے اپنا دیا ہوا واپس لے لے، تو ہی دینے والا تو ہی لینے والا، تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جو نہ چاہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت میں اس بات کی تنبیہ اور اس نعمت کے شکر کا بھی حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اللہ نے عنایت فرمائی کہ بنی اسرائیل سے ہٹا کر نبوت نبی بنی عربی قریشی امی مکی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، نبی عربی قریشی کو دے دی گئی، اور آپ کو مطلق نبیوں کے ختم کرنے والے اور تمام انس و جنس کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ تمام سابقہ انبیاء کی خوبیاں آپ میں جمع کر دی گئی، بلکہ ایسی فضیلتیں آپ کو دی گئی جن سے اور تمام انبیاء بھی محروم رہے، خواہ وہ اللہ کے علم کی بابت ہو یا اس رب کی شریعت کے معاملے میں ہو یا گزشتہ اور آنے والی خبروں کے متعلق ہو۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کل حقائق کھول دیے، آپ کی امت کو مشرق مغرب تک پھیلا دیا، اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو تمام دینوں اور کل مذہبوں پر غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام آپ پر نازل ہو، اب سے لے کر قیامت تک، جب تک دن رات کی گردش بھی رہے گی، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں ہمیشہ قائم فرمائے گا اور نازل فرماتا رہے گا، آمین۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اپنے تخلیق میں ہیر پھیر کرنا، جو چاہے کر گزرنا، یہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کھجور گھٹلی سے اور گھٹلی کھجور سے پیدا ہوتی ہے، مومن کو کافر کے ہاں اور کافر کو مومن کے ہاں پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، جبکہ آزر جو کہ بت تراش تھا، اس کے گھر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی طرح عالم کی اولاد جاہل اور جاہل کی اولاد عالم بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتی رہنی چاہیے، کیونکہ جو اللہ مرغی انڈے سے اور انڈا مرغی سے اس طرح کی تمام چیزیں اللہ کے قبضے میں ہے وہ کر سکتا ہے، تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ جسے چاہے اتنا مال دے دے جو گنا نہ جائے، جن کا احاطہ نہ ہو سکے، وہ جسے چاہے بھوک کے برابر روٹی بھی نہ دے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ کام حکمت سے پورے ہیں اور تیرے ارادے اور تیری چاہت بھی بہترین ہے۔
طبرانی کی حدیث میں کہ اللہ کا اسم اعظم اس آیت کو للہم میں ہے کہ جب اس نام سے اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور آل عمران کی 2 آیتیں، ایک آیت 18 نمبر ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اوپر دیکھ لیجئے گا دوبارہ، اور قل اللہم 26 اور 27 پڑھ لے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا۔ سو یاد رکھیے گا کہ مادی سلطنت اور حکومت ہی نہیں ہوتی کوئی چیز، اصل روحانی سلطنت اور عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ پہ اپنا توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں تولج اللیل فی النہار والا رب آج غم میں اگر آپ کو مبتلا کر رہا ہے تو کل خوشی بھی وہی دے گا۔ ہر رات کے بعد سحر ضرور ہوتی ہے، اور تولج النہار فی اللیل، ہر آزمائش اللہ کی طرف سے بطور امتحان ہے، لیکن رات کے اندر ستارے بھی ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں کو خوبصورت بناتی ہیں، ان اندھیروں کو روشنی دیتی ہیں۔ تو آزمائشوں کے اندر آپ کے لیے روشنی ہوتی ہے، نئی راہیں ہوتی ہیں، نئے مواقع ہوتے ہیں، آپ اپنی ان موقعوں پہ اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگا سکتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اسے کسی بے سر و سامان قوم کو حکومت اور سلطنت عطا کر دینا اور مغرور اور متکبر حکمران کو ذلیل و خوار کر لینا اور اس کی سلطنت چھین لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔